الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں، جس طرح کے ہمارے ملک کے بھی، امت کے لیول کے اوپر بھی دیکھیں، علاقائی لیول کے اوپر بھی دیکھیں، تو جنرلی ایک بڑی مایوسی ہے، جنرلی ایک بہت زیادہ ایک پریشانی ہے، مایوسی ہے ہر اعتبار سے۔ پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر بھی دیکھا جائے اور معیشت کو دیکھا جائے، وہاں سے بھی پریشانی ہے، اور صبح اٹھیں گے تو پتہ لگے گا فلانا بل آ گیا ہے، وہ چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے، تو سروائیول ہے وہی بہت زیادہ پریشان کن ہوا ہے۔ ایک اسٹیٹسٹکس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ایوریج 3 مہینے تک، 4 مہینے پہلے تک نا، ایوریج پر ڈے 18,000 نئے پاسپورٹس بن رہے تھے پاکستان میں، 18,000 نئے پاسپورٹس، لیکن پچھلے 3 مہینے کی ایوریج جو ہے نا وہ 45,000 ڈیلی پاسپورٹس کی ہے۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ڈبل سے بھی زیادہ سپیڈ اپ ہو گیا۔ تو اس سے کیا پتہ لگ رہا ہے؟ لوگ جو جانا چاہ رہے ہیں یہاں سے، یہاں سے لوگ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، موقع ڈھونڈ رہے ہیں یہاں سے کسی طرح سے نکل جائیں۔ تو اسے دیکھیں کتنی زیادہ مایوسی یہاں پہ نظر آ رہی ہے۔ ہمیں اپنا جو مستقبل ہے وہ اچھا نظر آ نہیں رہا کہ کوئی چیز اچھی ہو۔ پھر یہ کہ بجلی کے بلوں کے اوپر آپ جو دیکھ رہے ہوں گے، تو اس میں اب حکومت جو ہے نا وہ اتنی بے بس، اتنی مایوس اور اتنی مطلب کہ ہیلپ لیس ہے کہ گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ ہم نے معاہدے کیے ہوئے IMF کے ساتھ اور بڑے بڑے انٹرنیشنل گارنٹرز کے ساتھ، اور ہم نے کچھ اچیو کر کے دکھانا ہے، ہم نے اتنے زیادہ پیسے جنریٹ کرنے ہیں، اور باقی تو اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو لہٰذا جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں پہلی چکی کے اندر، انہیں کوئی اور پیس لو کسی طرح سے، انہیں میں سے کچھ اور نکال لو۔ تو اس کا زیادہ برا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ برا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ کہ جس طرح پہلے بھی کچھ عرصہ پہلے بات ہو رہی تھی کہ کہیں ملک ڈیفالٹ نہ کر جائے، کہیں اگر ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ تو دیوالیہ ہو گیا آپ کا، اب آپ کے جو ایسٹس رہ جاتے ہیں نا وہ دوسرے جو ہے نا وہ اسی کوئی مل بانٹ کے تقسیم کر لیں گے اور قرضہ اس طرح اتارا جائے گا۔ جس طرح ایک عام بندہ دیوالیہ ہوتا ہے، ڈیفالٹ کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے اس کا کہ اس کے پاس ٹھیک ہے بھئی میرے تو یہ پیسے ہیں ہی نہیں میرے پاس، تو میرا گھر آکشن کر لیا جائے گا، کوئی دکان ہوگی وہ آکشن ہو جائے گی، سودا جو ہوگا وہ آکشن ہو جائے گا، گاڑی جو ہوگی وہ آکشن ہو جائے گی، اسی میں سے جو میکسیمم پرائس نکلتی ہے تو وہ ہو جائے۔ تو ملک کے جو ایسٹس ہوتے ہیں، وہ ادارے ہوتے ہیں ملک کے، یا ملک کے جو فزیکل ہے، مثال کے طور پہ پورٹ ہو گئی جی، کراچی پورٹ ہے، ہمارا ایئرپورٹ ہو گیا، یہ ہمارے ایسٹس ہوتے ہیں، وہ باہر کی کمپنیوں کو دینا شروع ہو جائیں۔ موٹر وے ہمارا ایسٹ ہے، یہ ڈیم ہمارا فلانا ایسٹ ہے جو منی جنریٹ کر رہا ہے، وہ کوئی اور لے لے اسے، پیسے کی پیمنٹ وہاں سے ایڈجسٹ ہو جائے۔ صرف اس چیز کو تصور میں لے کے آئیں ذرا کہ فرض کرتے ہیں کہ یہ بات نہ اللہ نہ کرے لیکن اس طرف بڑھتی ہے، اگر اور زیادہ بڑھتی ہے، تو کیا ہوگا کہ مثال کے طور پہ ہماری جو ہاتھ سے زیادہ چیزیں دوسروں کے ہاتھ میں چلی جائیں گی، باہر کی کمپنیز کے ذریعے، وہ ویسٹ کی کمپنیز ہوں گی، وہ کمپنیز جو ہوں گی وہ اس میں کیا پتہ کہ بہت زیادہ انڈینز کے شیئر ہوں ان کے اندر، اور باہر کنٹریز جو ہیں نا وہ ان کی رائلٹی اس کے اوپر چلے گی، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا، ہماری حیثیت صرف ایک امپلائی کی رہنا شروع ہو جائے گی، ہماری ہی اپنے ملک کے اندر ہماری حیثیت اونرشپ سے ہٹ کے امپلائی کی آ جائے گی ہمارے۔ پھر کیونکہ میرا بزنس ہے اور دبئی بھی آنا جانا ہوتا ہے، تو وہاں پہ اگر آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جو انڈینز ہیں وہ کتنا زیادہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں جاب مارکیٹ کے اندر بھی، بزنس بھی اون کرتے ہیں اور جاب مارکیٹ میں بھی وہ پرسسٹ کرتے ہیں وہ۔ تو آپ ذرا صرف اس کو تصور میں لا کے دیکھیں کہ اگر یہ بات بڑھتی رہے اگر، اور باہر کی کمپنیز کے حوالے ہوتے رہے، ہم بالکل ایک غلام بنتے جائیں گے، ہماری حیثیت صرف ایک امپلائی کی رہ جائے گی، اور بس ہم نے اس کے اندر رہنا ہے، اور وہ سارا کچھ جو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ہمارا ملک، ہماری یہ چیز، ہمیں وہ سب کچھ جاتا جائے، ٹھیک ہے، فرض کریں، اور ڈائریکٹ ہم ویسٹ کی حکمرانی کے انڈر آ جائیں، اور فرض کریں کہ ہماری جو الگ پہچان ہے پاکستان کی وہ بھی ختم سے ختم ہوتی جائے، اور ہم ایک سیٹلائٹ اسٹیٹ بن جائیں انڈیا کے، اور ہندوز جو ہیں اور جو انڈینز ہیں وہ ڈومینیٹ کر جائیں ہمارے اوپر۔ جو ایک پرانا پالیسی ہے کہ امریکہ اور ویسٹ جو ہے نا وہ ان کی فارن پالیسی یہی ہے کہ انڈیا یہاں کا بگ پلیئر بنے، چائنا کا مقابلہ کر سکے، اور ہم جیسے ممالک جو چھوٹے ممالک ہیں نا جو صرف انڈیا کے لیے ایک مطلب کہ رکاوٹ ہے اس کی ترقی کے اندر، چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں ہم لوگ، تو وہ میدان بالکل صاف ہو جائے ان کے لیے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو سارا منظر پیش کیا ہے نا، یہ آپ کا سارا منظر پیش کیا ہے، اس سے زیادہ برا حال تھا، اس سے کئی گنا زیادہ برا حال تھا، اس سے 10 گنا سے بھی زیادہ برا حال تھا
جب یہی اقبال تھے اس سے زیادہ برا حال تھا. انگریزوں کی حاکمیت چل رہی ہے, مسلمانوں کے اندر کوئی بڑی اینٹیٹیز ہے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, مسلمان جو ہیں وہ اپنے پیٹی ایشوز کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, چھوٹی سوچ چھوٹی باتوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, اور جو ہندوز ہیں وہ بزنس, کاروبار, تجارت, لیگل اینٹیٹیز, سیاست, ہر چیز میں ڈومینیٹ کر رہے ہیں. اس وقت ہم جتنے سے برے حال میں چلے جائیں نا, جو بھی ہم جتنا بھی نظر آ رہا ہے, اس سے کئی گنا زیادہ برے حال کے اندر وہ لوگ تھے. یہ پوائنٹ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے, اس سے پہلے کہ ہم ٹاپک کی طرف آئیں. کئی گنا برا حال تھا جب ہمیں یہاں سے نکالا گیا تھا. جو شخص بات کر رہے اپنی شاعری کو تو انہوں نے ایک ٹول یوز کے طور پہ یوز کیا تھا, ٹھیک ہے, ادروائز یہ نہیں کہ وہ صرف ایک پروفیشنل شاعر تھے اور ان کا کام یہ تھا کہ وہ فار اے لیونگ وہ ایک شاعری کیا کرتے تھے, یا ان کا بس صرف ذوق اور شوق تھا. وہ ایجوکیشن کے اعتبار سے وہ آپ کو پتہ ہے وہ پی ایچ ڈی اسکالر تھے, وہ انہوں نے فلسفے کے اندر پی ایچ ڈی کی تھی, بار ایٹ لاء بھی تھے, انہوں نے لاء بھی کیا ہوا تھا. شاعری جو تھی وہ تو ان کا ایک میڈیم تھا بات پہنچانے کا, وہ تو ان کا ایک میڈیم تھا بات پہنچانے کا. جس طرح یہ لیکچر جو ہے یہ ایک میڈیم ہے بات پہنچانے کے, اخبار یا اس کے ذریعے یا ویب سائٹس کے ذریعے, وی لاگس کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا, وہ ذرائع ہوتے ہیں یہ, ٹھیک ہے. جو کتابیں ہوتی ہیں, جو کتاب کو لکھی جائے, کوئی لیکچر دیا جائے نا اگر کسی موضوع کے اوپر, تو وہ زیادہ تر لیکچر جو ہوتے ہیں وہ اپنے زمانے کی چھاپ لے کے چلتے ہیں. آپ کوئی بھی لیکچر سنیں گے نا آپ کو اندازہ ہو جائے گا اچھا یہ اس زمانے کا یہ لیکچر لکھا ہوا تھا یا دیا گیا تھا, یا کتاب ہے یہ اس زمانے کی ہے. اور جیسے وقت آگے جاتا جائے گا تو اس کی باتیں زیادہ تر irrelevant, obsolete ہوتی جائیں گی اس کی باتیں, کہ وہ یہ اب صرف یہ والا بات جو ہے نا وہ کمپیریبل ہے, ادروائز باقی باتیں نا وہ پرانے وقت کی بات ہے. تو ایک لٹریچر کی بک پڑھی ہے, لیکچر پڑھا ہوا ہے, لیکن اب وہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں, آؤٹ ڈیٹ ہو گئی ہیں. لیکن شاعری کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ شاعری کے اندر کم الفاظ بھڑکا دینے والے ہوتے ہیں, وہ اگر صحیح معنوں میں شاعری کی جائے بھڑکا دینے والے ہوتے ہیں, اور ٹائم سٹیمپ باؤنڈ نہیں ہوتے وہ, کہ یہ ایکسپائری ڈیٹ ہے بس یہ اس تک کی بات ہو رہی ہے وہ. تو لہٰذا جو کچھ انہوں نے کہا تھا 100 سال پہلے بھی وہ اسی طرح ہی ویلڈ ہے ہمارے لیے. جو انہوں نے 100 سال پہلے کہا تھا وہ بات اسی طرح ہی ویلڈ ہے. اور اقبال کی شاعری کے اندر جو آپ کو جوش اور ولولہ اور جو چیز نظر آتی ہے تو اس کے اندر ایک جو اس کا آپ کہہ سکتے ہیں نا سینٹر پوائنٹ ہے, جو وہ سمبل ہے شاہین کا, وہ سمبل ہے شاہین کا. تو انہوں نے مثال کے طور پہ اشعار کے اندر کہا ہے شاہین کبھی تھک کے گرا نہیں کرتا. اب وہ اس کو ایک سمبلائز کر کے بتا رہے ہیں ایک چیز کو, نہیں ہے تیرا نشیمن کثرت سلطانی کے گنبد پر. یہ کیا بات کو اس کو سمبلائز کر رہے ہیں, خود غلام ہیں ہم لوگ, انگریزوں کے غلام ہیں, اور دوسری جنگ عظیم سے پہلے تک تو کوئی آزادی کا چانس ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. وہ تو دوسرے جنگ عظیم ہوئی, برطانیہ خود ڈیفالٹ میں گیا, ان کے پیسے کا دیوالیہ ہوا, امریکہ سے ہیلپ لینی پڑی, تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی ہم اتنی دور دور تک پولیسنگ نہیں کر سکتے, ہمیں جگہ چھوڑنی پڑیں گی. تو دوسرے جنگ عظیم شروع ہوتی ہے 1939 میں, اقبال تو 1938 میں فوت بھی ہو گئے, وہ سین ہی نہیں بن سکا والا. ابھی تو قراردادیں جو پاکستان کی قرارداد و تحریک تھی اس کے لیے تو 1947 کا وقت ہی نہیں آیا ابھی, تو وہ تو پہلے فوت ہو گئے. لیکن وہ نوجوانوں کو کیا سبق دے رہے ہیں کہ سب سے ہائیسٹ رینک کیا ہوتا تھا اس دور میں, کہ آپ انگریز کی سرکار کی غلامی کر رہے ہیں اور نوکری کر رہے ہیں, چاکری کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو تو افسر کا خطاب ملنا ہی نہیں ہے نا, آپ تو لو رینکس میں رہیں گے. بڑی بات ہوگی کوئی آفیسر رینک کے اوپر ہے, وہ تو گورے بڑی بڑی پوسٹ گورے لے کے جائیں گے. سیکنڈ ٹیئر پوسٹ جو ہوگی وہ ہندو اور دوسرے جو ڈومینیٹ کر جائیں گے, پارسی ڈومینیٹ کر جائیں گے. ہماری باری تو سمائی صلاحیتیں بہت بعد میں آئیں گی, لیکن ان کے اندر بھی زیادہ زیادہ کوئی چلا جائے گا تو کہاں تک چلا جائے گا. سر کا خطاب مل جائے گا انہیں, نائٹ ہوڈ کا ٹائٹل مل جائے گا, کوئین کی رائلٹی یا کنگ کی رائلٹی مل جائے گی, اور یہی بہت بڑی تمغہ ہوگا ان کے لیے, یہی بہت بڑی بات ہوگی. تو ہائٹ کیا ہے, میکسیمم ہائٹ کہاں تک جاؤ گے کہ وہ جو بادشاہ کے محل کا جو گنبد ہے نا اس کے ٹاپ تک تمہیں بادشاہ نے دے دیا, اتنا سر چڑھا دیا, سر کا خطاب دے دیا تمہیں, اور تمہیں نائٹ ہوڈ کا ٹائٹل دے دیا تم. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارا ٹارگٹ نہیں ہے, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. اب ہمارا آج کل کے دور پہ
جہاں تک ہم لے گئے نا، جہاں تک ہم لے گئے ہیں اپنی ترقی کو، تو سب سے بڑی عمارت ہم نے کیا بنائی ہے، یعنی کہ محل تو چلے پیچھے رہ گئے نا، محلوں کی اتنی ہائٹ نہیں ہوتی، محلوں کے اندر بھی گنبد سب سے ٹاپ تک جا رہا ہے وہ، لیکن سب سے بڑی بلڈنگ ہم نے کیا بنا لی ہے، یہ برج خلیفہ جو دبئی کے اندر ہے، ورلڈ ٹالسٹ بلڈنگ. اس کو بنانے میں کتنی انجینئرنگ لگی، مارول کہا جاتا ہے اسے، کتنے لوگ مرے وہاں سے، گر گئے، اور کیا کیا وہاں پہ کیجولٹیز ہوئی تھیں کہ تب وہ شاہکار بنا سکے. ورلڈ ٹالسٹ بلڈنگ 2700 سم تھنگ اس کی فٹ بلندی ہے اس کی. لیکن اقبال کیا کہہ رہے ہیں، تمہاری منزل چٹانوں میں ہے، چٹانوں کے اوپر ہے. اور جو ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، سب سے دنیا کی سب سے ٹالسٹ ماؤنٹین، وہ 29,000 فٹ کی بلندی ہے اس کی. کیا کمپیریزن ہے برج خلیفہ کا اس کے ساتھ. تو ٹارگیٹ کیا بتا رہے ہیں تمہارے، یہ ٹارگیٹ نہیں کہ تمہیں سر کا خطاب مل جائے گا، یہ مل جائے گا، تمہارے لیے تو ابھی اور بہت اونچے مقامات ہیں. بہت ریئر انہوں نے عقاب کا ورڈ یوز کیا ہے، جس طرح وہ شعر جو ہو گیا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، تو وہ بہت ریئر ہے. یہ والے اشعار ہیں نا، یہ ریئر ہیں کہ اس میں انہوں نے شاہین کی جگہ عقاب کا ٹائٹل یوز کیا ہے. ادروائز ان کا سارا فوکس جو تھا وہ شاہین کے ٹائٹل کے اوپر رہا تھا ان کا. اور بتائیں آپ لوگ شعر، آپ لوگ بتائیں کوئی. بالکل، یہ ان کا جو ان کا فلسفے کے لیول کے اوپر بات ہے نا، وہ خود ہی کا ٹائٹل ہے ان کا، وہ خود ہی کا ٹائٹل ہے. یہ بہت آسان بھی ہے سمجھانا، اور فلسفے میں گھس جائیں تو انتہا مشکل بھی ہے یہ سمجھانا. خود ہی بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے، آپ کی سیلف پہچان، آپ کو اپنی کوالٹیز، اپنی ایبلٹیز، اپنی جو پوٹینشیل آپ کو اس کی پہچان ہو جائے. آپ کو بنیادی طور پہ یہ چیز ہوتی ہے. لیکن اس کو اگر آپ تھوڑا سا لمبا ایکسپلین کرنا چاہیں تو یہ چیز تو ہم سب کے اندر ہوتی ہے. آپ سب کے اندر جو ہے نا تھوڑا بہت غرور ہوتا ہے، تھوڑا بہت تکبر ہوتا ہے. اظہار نہ بھی کر رہے ہوں، دوسرے کو دیکھیں گے تو حقیر تو جانیں گے اسے. کوئی غریب کو دیکھیں گے، فقیر کو دیکھیں گے، اچھا پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ. زبان پہ نہ بھی بات آئے، پھر حسد بھی ہوتا ہے ہمارے اندر. یہ فیلنگز بھی ہوتی ہیں، ایگزسٹ کرتی ہیں. یہ تو ہوتا ہے نا ہمارے اندر، ٹھیک ہے. پھر انا بھی ہوتی ہے ہمارے اندر، ٹھیک ہے. خود غرضی بھی ہوتی ہے. یہ سارے ورڈز کس کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ سیلف کو، میری ذات کی طرف، ہے نا. اصلاح کریں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ جو خودی، انا، ضد، خود پسندی اور خود شناسی، یہ سارے الفاظ جو ہیں نا یہ سیلف کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ ان کی شاعری کو اور ان کے فلسفے کو انڈرسٹینڈ کریں گے نا تو یہ بات سمجھ آتی ہے. پہلے تو اپنی میں مارنی ہے آپ نے، سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی میں مارنی ہے آپ نے، کہ میں کوئی چیز ہوں، ٹھیک ہے. کیونکہ اشعار ان کے اور ان کا فلسفہ وہ بکھرا ہوا ہے، اسکیٹرڈ ہے. تو ہر کوئی جو ہے نا وہ اپنا حصہ نکالتا ہے اس میں سے، جو جس کو جو ہوتا ہے. میں مثال کے طور پہ جو سیکولر ہوں گے وہ بھی اقبال کو بڑا کوٹ کرتے ہوں گے، جو دیندار ہیں وہ بھی کوٹ کرتے ہیں. پھر دیندار کے اندر تو آپ کو ہوتا ہے ورائٹی ہے بھائی، اپنا اپنا مسلک ہوتا ہے ہمارا، بھی تھاٹ ہوتی ہے. تو اپنے مرضی کی چیزیں اٹھا لی، اور یہ نہیں دیکھا کہ اس سے پہلے کیا کہا تھا اقبال نے، اس کے بعد کیا کہا تھا. بس وہ یہ میرے خطبے کے اندر یا میرے رائٹنگ کے اندر نا یہ چیز فٹ بیٹھ رہی ہے، بس اتنا سے شعر پکڑ لیا میں نے. اس سے پہلے کیا سمجھا رہے تھے، اس کے بعد کیا سمجھا رہے تھے، اس کو ڈسٹ آف کر دیں گے، اس کو پرواہ نہیں کریں گے ہم لوگ. تو ان کی بھی جو اشعار کے اندر جو باتیں ہیں نا وہ بالکل پھیلی ہوئی ہیں اور بکھری ہوئی ہیں، تو اس کی کوئی چیز نہیں ہے. تو لیکن اگر اس کو ہم ردم میں لانا چاہیں نا کسی طرح سے، تو پہلے تو آپ کو اشعار اس طرح کے نظر آئیں گے کہ ایک لیول کے اوپر نا وہ کہتے ہیں اپنی تو پہلے تو میں مارنی ہے، اپنے آپ کو بالکل آپ نے نا وہ ایک مسلم بنانا ہے، بالکل فرما بردار قسم کا. تو آپ یوں سمجھیں کہ پہلے جس طرح فصل ہم نے اگانی ہوتی ہے تو پہلے تو سارا جو آلریڈی پلانٹیشن ہے نا، گند ہے اس کے اندر، اور جو کچھ چیزیں مفید بھی ہوں گی، کچھ چیزیں خراب بھی ہوں گی، لیکن پہلے تو صفایا کرنا ہے سارا، آپ نے فلیٹ زیرو کرنا ہے آپ نے اسے. جب فلیٹ زیرو ہو جائے گا اب آپ نے اس کے اوپر فصل اگانی ہے. جب آپ کا سنک ہو گیا، آپ کے اندر سیلف جو ہے آپ کی، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ اور اللہ کے مقصود کے ساتھ سنک ہو گئی، ان سنکرونائزیشن ہو گئی، ٹھیک ہے، ٹیلی ہو گئی. جس طرح مثال کے طور پہ میرا ٹائم کچھ آ رہا ہے، وہ گھڑی کے اوپر ٹائم کچھ اور آ رہا ہے، لیکن اگر میں اپنے اس ٹائم کو باؤنڈ کر لوں کہ میں نے اس کو فالو کرنا ہے بس. جب آپ سنک ہو گئے اس کے نا، اس کے بعد جو کچھ ابھر کے آپ کے اندر آئے گا نا، جو آپ کی کوالٹیز آپ کی نکھر کے سامنے آئیں گی، اور جو آپ کے اندر پوٹینشیل نکھر کے سامنے آئے گا، اور جو آپ کے اندر جو کچھ بھی نکل کے باہر آئے گا، وہ خود ہی کی ریفلیکشن ہوگی وہ، ٹھیک ہے. اور خود ہی کو اقبال یہ نہیں کہتے کہ ہاں بس ٹھیک ہے تھوڑا بہت لیکن زیادہ نہیں. سب سے ایکسٹریم ہے نا
سب سے ایکسٹریم فکر ہے یہ والا جو انہوں نے ابھی بتایا تھا. کون سا شعر بتایا تھا؟ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ تقدیر سے پہلے. تقدیر تو اب ذرا ہم اس کو نا آپریشن کرتے ہیں شعر کا, ذرا جس طرح اکثر مولویوں نے کیا ہوا ہے اس کا آپریشن, ٹھیک ہے. تو انہوں نے تو اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ تو ان اسلامک شعر ہے. وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے یہ شعر ہی غلط ہے. یعنی کہ جوش خطابت کے اندر یا وہ لکھائی کے اندر تو لوگ لکھ دیتے ہیں, لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو عقیدے کے خلاف جا رہا ہے بھائی, کہ آپ کی خودی اس قدر رائز اپ ہو جائے, اس قدر اوپر چلی جائے آپ کی خودی, آپ کی سیلف after being obedient to Allah, after having your self in synchronization with Allah's will, تو آپ اتنا بلند چلے جائیں کہ کون پوچھے پھر؟ خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی کہ آپ اقبال کس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ تم آتھر بن جاؤ گے اور خدا, تم نہیں فالو کر رہے خدا کو, خدا دیکھے گا کہ تم کیا چاہ رہے ہو. تو اگر آپریشن کرنا شروع ہو جائے نا تو وہ ہو, یہ تو استغفر اللہ, یہ تو بھائی بڑا ہی عجیب سی بات کر دی ہے یہ والی, ٹھیک ہے. پھر اس طرح ایسا آپ کو اور بھی اشعار ملیں گے تقدیر سے متعلق, کہ یہ ہے کہ بھائی تقدیر کا موضوع ہم پہ اپلیکیبل ہی نہیں ہے. یہ تو پابند ہیں, یہ جو پرندے اور اینیملز اور یہ جو پودے اور یہ جو وہ پابند ہیں, ہم صرف شریعت اور احکام الہی کے پابند ہیں بس, ٹھیک ہے. اب یہ جو اشعار ہیں نا یہ سارے وہ ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں اسے, کہ تقدیر کو نا حقیقت میں تقدیر کے موضوع کو نا یہ بہت پیچھے لے کے جا رہا ہے. تقدیر واحد موضوع ہے جس سے میرا اور آپ کا کبھی واسطہ نہیں پڑے گا. تقدیر واحد ہمارے عقیدے کی چیز ہے جس سے میرا اور آپ کا کبھی واسطہ نہیں پڑے گا, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اللہ کی ذات پہلا ہمارے عقیدے کا پارٹ ہو گیا, صحیح ہے. اب ہمیں پرومس کیا گیا ہے کہ ہمیں قیامت والے دن بھی اور جنت میں بھی انشاءاللہ جب ہم چلے جائیں گے اللہ کی رحمت سے, اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے فرسٹ گو میں بھی چلے جائیں گے, امید اتنی اچھی رکھیں. تو سب سے بڑا انعام کیا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنا آپ بھی دکھا دیں گے. باقی کلام اور وہ سب کچھ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ قیامت میں ہم پیش ہوں گے, ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن ہم اعمال وہ کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرا ساتھ نصیب ہوگا, حوض کوثر انشاءاللہ نصیب ہوگا, ٹھیک ہے. سارے گناہ ہمارے سب کچھ وہ, لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کریں گے ہمیں, ہم بھی اصلاح کریں گے اپنی. تو اور اس کے علاوہ کیا ہے کتاب کے اندر؟ تو واحد چیز جو ہمارے سب سے قریب تر ہے عقائد کے اندر وہ تو کتاب ہے نا, کسی نہ کسی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے, ٹھیک ہے. لوح محفوظ ہمیں نہیں پتہ, لیکن کتاب تو ہمارے پاس ہے نا, اوریجنل ہے, وہ اللہ کا کلام ہے, کلوزسٹ تھنگ ہے ہمارے پاس کسی بھی چیز کے. پھر جنت بھی ہو جائے گی, جہنم بھی ہو جائے گی, کہیں پر آپ کو یہ ذکر نہیں ملے گا کہ آپ کو تقدیر ایونچولی آپ کے حوالے کر دی جائے گی. فرشتے بھی دیکھیں گے, ٹھیک ہے, سب کچھ ہو جائے گا, موت کے فرشتے بھی تو آئیں گے نا. لیکن عقائد کے اندر کیا چیز ہے جس کا ہمارا ڈائریکٹ واسطے کا کوئی ذکر نہیں ملتا, یا مجھے کم از کم نہیں پتا, اگر آپ کو پتا تو میری اصلاح کرتے ہیں. کوئی حدیث ایسی, کوئی قرآن کی آیت جس سے یہ پتہ لگتا ہو کہ ہمیں ایونچولی ہماری تقدیر حوالے ہو جائے گی اور کہہ دیا جائے گا یہ پڑھ لو تمہاری یہ تقدیر تھی. کوئی ایسا آپ لوگوں کے علم میں ہو, مجھے نہ پتا ہو, عین ممکن ہے, لیکن کوئی انڈائریکٹ ڈائریکٹ ریفلیکشن سوچ لیں, عمل پیش کیا جائے گا, تقدیر نہیں ہمیں پھر بھی پتہ لگے گی. وہ جو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے نا, کہ قلم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تخلیق تھی اور اس نے سب کچھ لکھ دیا, 50,000 سال پہلے لکھ دیا گیا تھا کہ کیا کچھ ہونا ہے قیامت تک, رائٹ. اللہ کا علم ہے یہ, لیکن وہ ہمارے اختیار میں کبھی نہیں آنا, ہم نے دیکھنا ہے, اس کی جھلک بھی نہیں ہونی. وہ یہ واحد چیز ہے جو کہ کیا ہے, کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں میں, فیڈ بیک چاہیے آپ لوگوں سے, کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں میں, کہ ہمارے عقیدے کا پارٹ ہے, ہم نے اس کا انکار نہیں کرنا, اور اس کے جو بھی اس کے سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا پھر بھی ہم نے اس کے اوپر, لیکن سب سے مائنڈ باگلنگ یہ چیز ہے, سب سے زیادہ جو آپ کو پریشان کرے گی نا چیز, وہ یہ چیز پریشان کرتی ہے تقدیر کا موضوع, ٹھیک ہے, اللہ کی ذات اور تقدیر کا موضوع. صحیح ہو گیا, ٹھیک ہے. تو یہ دو چیزیں جو سب سے زیادہ آپ کے لیے مائنڈ باگلنگ ہے. اور اللہ کی ذات کے اوپر تو چلیں ٹھیک ہے کہ بہت ساری ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے صفات کی شکل کے اندر نا, اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ جو ہے وہ ہو گیا, قرآن کی ہر آیت کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ اپنی کوئی نہ کوئی صرف بیان کر کے ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے. تقدیر کا موضوع جو ہے نا وہ کانٹینٹ کے اعتبار سے بھی سب سے کم ہے ہمارے پاس, سب سے کم ہے کانٹینٹ کے اعتبار سے بھی, انکار ہم اس کا ہرگز نہیں کر سکتے, رائٹ, ٹھیک ہے.
اب ہم واپس آتے ہیں جو میں بات کر رہا تھا آپ لوگوں کے. تو اس موضوع میں نا آپ کو لگتا ہے کہ اقبال جو ہے نا وہ تقدیر کو واقعی بہت ہی بلیٹل کر رہے ہیں, بہت بلیٹل کر رہے ہیں. پھر ایک اور عکس بھی ہے اس کا, ایک اور چیز بھی وہ مینشن کرتے ہیں. وہ مثال کے طور پہ وہ کرتے ہیں کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. ٹھیک ہے, یہ جو شعر ہے نا یہ ان کا سمرائز کرتا ہے کہ وہ کیوں تقدیر کو اتنا سپریس کر رہے ہیں کہ مسلمان نے کیا کر لیا, انگریز حاکم ہے ہمارے اوپر, ہمارا کوئی حال نہیں ہے, اللہ کی مشیت, اللہ کو یہی منظور تھا, جب اللہ چاہے گا تو صحیح ہے. تو یہ اس کا ایک پازیٹیو ایسپیکٹ بھی ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ آپ کے اندر مطلب کہ آپ کو برے سے برا ہو جائے نا تو آپ کے لیے یہ تقدیر اور یہ کہ اللہ کو یہی منظور تھا, یہ آپ کو سب سے بڑی تسلی ملتی ہے, جو ایک مسلمان کو ڈپریشن اور اس طرح کی بیماریوں سے دور رکھ سکتا ہے, مایوسی سے دور رکھ سکتی ہے. چیز آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے سیلف موٹیویٹڈ رہنا اور اس کے اوپر رہنا, لیکن پھر بھی سب سے بڑی چیز جو آپ کو اس پہ قائم رکھ سکتی ہے وہ کیا ہے, تقدیر کے اوپر. کہ کوئی بات نہیں, ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی لیکن فلانے کی جان نہیں بچ سکی, اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں خیر تھی, یہی بہتر چیز تھی. لیکن اقبال کی شاعری میں آپ کو یہ چیز بہت زیادہ رد ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, ٹو دا ایکسٹینڈ کہ بہت سارے جو اسکالر جنہوں نے آپریشن میں لگ گئے نا علامہ اقبال کی شاعری کے, وہ اس حد تک چلے گئے کہ اقبال جو ہے نا وہ تقدیر کے قائل ہی نہیں تھے. اور اپیرنٹلی یہی لگتا ہے آپ کو اشعار کی حد تک, اگر آپ ان کے جو وہ موضوعات ہیں نا ان کی حد تک رہیں تو آپ کو اپیرنٹلی یہی لگتا ہے کہ واقعی تقدیر کے حق میں کوئی نہ ہونے کے برابر کو بات کی ہوئی ہے انہوں نے, کہ تقدیر کو وہ کیا ہو. کیونکہ آپ ان کا رول سمجھیں. میں نے آپ کو بات سٹارٹ کہاں سے کی تھی, آپ لوگ مجھے بتائیں. تو یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 100 سال پہلے اقبال کے وقت کے اندر اس سے بھی برے حالات تھے. ہم ڈائریکٹ انگریز کے غلام تھے, ہم ڈائریکٹ ہندوؤں کے سے دبے ہوئے تھے, معاشی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے, ہر اعتبار سے, سماجی اعتبار سے. ایک انفیریئر قوم تھے, اس قوم میں اقبال آئے تھے. تو انہوں نے ایک مردہ قوم کو اٹھانا تھا, سوئی ہوئی قوم کو اٹھانا تھا انہوں نے, اور وہاں پر ان کے نزدیک جو فیکٹرز بنے ہوئے تھے ہماری بدحالی کے, ان میں ہم نے تسلی لے کے رکھے ہوئے تھے انگریزوں کے اس چکر میں. اور ایسا نہ سمجھیں کہ وہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا, ان کو حدیث بھی نہیں پتہ تھی کہ ان کو پتہ ہو کہ تقدیر کا اصل موضوع کیا ہے, اور میرے اور آپ کے جیسا گیا گزرا جو ہے نا ہم ان سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا تو یہ حال تھا کہ ایک پرٹیکولر کیس ہوا تھا جس میں انگریز کو ایک ایسا وکیل چاہیے تھا جس کو عربی آتی ہو. ٹھیک ہے, ایک ان کی زندگی کا ایک واقعہ بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ بار ایٹ لا بھی تھے. تو انگریزوں کی اب موضوع پہ ڈسکس ہوا کہ ہمیں ایک ایسا وکیل چاہیے اس کیس کو پریزنٹ کرنے کے لیے کہ کوئی ایسا وکیل ہو جس کو عربی آتی ہو, عربی کا ماہر ہو وہ. تو کس کو سلیکٹ کیا تھا انہوں نے, اقبال کو. اور انگریز نے کیا آفر کیا تھا انہیں, اس زمانے میں پر ڈے آپ کو 1000 روپے فیس دیں گے. میرے خیال میں آج کل کے حساب سے کوئی 10 لاکھ ہونی چاہیے پر ڈے اگر آپ کو مل رہی ہے ایک دن کے اندر, اور اس میں وہ ٹی اے ڈی اے اور سب کچھ وہ شامل ہوگا. وہ اور بات ہے کہ ان کا درویش مزاج تھے وہ کہ انہوں نے ایک دن میں کیس مکایا تھا, ورنہ میرے آپ کے جیسا ہوتا نا یار ہفتہ تو کھینچو نا یار کسی طرح سے, ٹی اے ڈی اے بھی مل رہا ہے ہفتہ تو کھینچو کسی طرح سے. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک دن میں کیس مکا کے بات ختم کی, ورنہ تاریخیں لیتے جی ٹھیک ہے جی میرے پاس درخواست آ گئی ہے میں تاریخ لے کے بتاؤں گا اور یہ ہوا. تو یہ میرا اور آپ کا فرق ہے ان بڑی ہستیوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, ان بڑی ہستیوں کے ساتھ یہ ہمارا فرق ہے. تو پوائنٹ یہ تھا کہ اگر ان کو اتنی عربی کی مہارت تھی کہ انہوں نے پک کیا کہ یار اقبال کو ہم دیتے ہیں, وہ اس ایٹیٹیوڈ کے خلاف تھے, اس ایٹیٹیوڈ کے خلاف تھے اور وہ اس کو ختم کرنا چاہتے تھے. انہوں نے ایک مری ہوئی سوئی ہوئی قوم کو جگانا تھا. اور آپ بتائیں کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے, وہ کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے وہ. ٹھیک ہے, ٹارگٹ دیکھیں ان کا, وہ نہیں دیکھ سکے, اپنا ٹارگٹ اچیو ہوتے نہیں وہ دیکھ سکے, لیکن مری ہوئی سوئی ہوئی قوم کو جگا کے چلے گئے. آفٹر افیکٹس اتنے. ٹھیک ہے, پتہ نہیں ہمارے لیے کون سا, میں نے کون سا ایسا عمل کر رہا ہوں, آپ ایسے کتنے بڑے لیول کے عمل کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہم کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں اپنے لیے پیچھے, جس طرح وہ ان کے جائنٹ ہیں وہ اس حساب سے دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے, جائنٹ ہیں جو جس طرح سے انہوں نے انفلوئنس کیا ہے پیچھے اور ابھی تک انفلوئنس کر رہے ہیں. 1938 میں فوت ہوئے تھے بھائی جان. ٹھیک ہے, تو کتنے سال ہو گئے ہیں ہمارے یہاں سے آج کل کے حساب سے, ادر ایسٹیمیٹ نکالے نا 85 ایئرز, اور ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. ابھی ہمارے تو کوئی ایک لیکچر ہو تو 85 منتھس نہیں گزریں گے اور انویلڈ ہو جائے گا, آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے گی, باتیں گزر جائیں گی اس کی.
اچھا تو اس طرح نا شاہین کا بھی انہوں نے اور بہت سارا ذکر کیا ہے. ان کے بیٹے جو تھے ڈاکٹر جاوید اقبال, انہوں نے اپنے والد کے اوپر نا کتاب لکھی ہے, اردو میں لکھی تھی کتاب, اس کے پہ انگلش ترجمے بھی ہوتے رہے, تو وہ نام ہے زندہ رود, کتاب کا نام ہے. اس کے اندر انہوں نے اقبال کا اپنا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اقبال سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے شاہین کو کیوں پک کیا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ بتائیں کہ شعر و شاعری اور اس کے اندر یا کہیں بھڑکانا ہو تو مثال کے طور پہ شعر کو ایگزامپل دی جاتی ہے, رائٹ. تو اس طرح اور بھی ایسی چیزیں جو کہ بہت کوئی وہ ہوں, بہادر ہوں اور بریوی ہو, تو آپ نے ہر چیز میں شاہین کا ذکر کیوں کیا؟ انہوں نے اس کے اندر نا 5 چیزوں کو ہائی لائٹ کیا تھا جو کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے اور پھر آپ کو ان کے نا انٹرویوز بھی مل جائیں گے. لیکن یہ جواب جو میں بتانا چاہ رہا ہوں نا, یہ اقبال نے اپنا جواب دیا تھا. اقبال نے خود ایکسپلین کیا تھا اپنے خط کے ریٹن رائٹنگ کے ذریعے کہ شاہین کو میں نے کیوں پک کیا. سب سے پہلی بات بلند پرواز ہے. اب اس کی زندگی کا اگر آپ ایکو سسٹم دیکھیں تو ایکو سسٹم دیکھیں اس کا, تو ایونچولی اس نے خوراک کہاں سے لینی ہوتی ہے؟ زمین سے لینی ہے نا اس نے. چاہے وہ دریا میں چپٹا مار کے اس نے مچھلی نکالنی ہے, یا زمین کے اوپر کوئی اور جانور جا رہا تھا, اور آپ کو پتہ ہے پہاڑوں کے اوپر تو ایون وہ پورے جو بھیڑ بکریوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو خوراک تو زمین سے لینی ہے اس نے. لیکن وہ تو اس طرح تو بندہ کہے کہ کوہ اور یہ زیادہ سمجھدار ہیں کہ نیچے نیچے اٹھتے رہتے ہیں جہاں سے خوراک لینی, اس کو اتنا بلندی پہ جانے کی کیا ضرورت ہے اسے. ٹھیک ہے, تو ہائر ویژنز, بلند پرواز ہے, تیز نگاہ ہوتا ہے, خلوت پسند ہے. باقی آپ جانور دیکھیں نا جتنے بھی, تو وہ جمگھٹوں میں ہوتے ہیں, ہمیشہ جمگھٹوں میں ہوتے ہیں, گروپس میں جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ ایک دوسرے سے تسلی لیتے ہیں, اور ایک بھی الگ ہو گیا نا تو وہ گیا. صحیح ہے. لیکن شاہین کی کیا کوالٹی ہوتی ہے؟ کسی پہ ڈپینڈ نہیں کرتا, اس کی خودی اتنی ہوتی ہے, اس کی خودی اتنی زیادہ ہے کہ وہ خلوت پسند ہے. اور خلوت پسندی کے اندر ہی جب آپ کو یہ پتا ہو کہ میں نے کسی پہ سہارا نہیں لینا, جب آپ کو یہ پتا ہو کہ میں نے کسی پہ سہارا نہیں لینا, پھر آپ وہ کام کیسے کریں گے اپنے کام؟ جب آپ کو پتا ہو کہ میں نے کسی سے سہارا نہیں لینا, نہ میرا کوئی بیسٹ فرینڈ ہے کہ کہیں سے مجھے ہیلپ آئے گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آئسولیٹ ہو جائے دنیا سے, لیکن سارا توکل اگر سب کچھ جو ہے وہ یا اس ذات کے اوپر ہے یا پھر اپنے اوپر ہے, تو پھر آپ کیسے ہوں گے بتائیں, کیسے گروم ہوں گے آپ؟ یہ شاہین کی کوالٹی. ٹھیک ہے, کسی کا مارا ہوا نہیں کھاتا, کبھی کسی کا مارا ہوا نہیں کھاتا. جو ولچرز کا اور یہ جو کرگس جس کا ذکر تھا اس کے اندر, یہ وہ والا کام نہیں کرتا, مری ہوئے جانور کو نہیں کھائے گا کبھی بھی, اپنا شکار کرتا ہے وہ. یعنی کہ کسی اور کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتا وہ. کوئی نیچرل ڈیتھ سے جانور مر گیا اور یا باقیوں نے کر لیا, نہیں, وہ بھوکا بھی ہوگا تو وہ اپنا شکار کرتا ہے وہ. اور ایک اور اگلی بات, کبھی آشیانہ نہیں بناتا وہ, کبھی وہ آشیانہ نہیں بناتا. اچھا, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ مجھے موقع ملا تھا ڈاکٹر جاوید اقبال, ان کے بیٹے جو تھے, ان سے ملنے کا 2011 میں. 2015 میں وہ فوت ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, 92 ایئرس کی ایج میں تھے وہ جب وہ فوت ہوئے تھے. تو 2011 میں ان سے ملاقات ہوئی تھی. تب یہ جا کے سوال پوچھا تھا, پہلا سوال ان سے یہ پوچھا تھا کہ یہ جو آپ نے کوالٹیز اس میں لکھی تھی نا, باقی ساری کوالٹیز نام سے پتہ لگ رہا ہے, آپ بھی تشریح کر سکتے ہیں اس کی, کہ بلند پرواز کے اوپر آپ بھی تعریف کر سکتے ہیں, تیز نگاہ کے اوپر آپ بھی کر سکتے ہیں, کسی اور کا مارا ہوا نہیں کھاتا اس کے اوپر تو آپ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, خلوت پسندی کے اوپر میں نے آپ کو ہنٹ دے دی, آگے آپ اس کو اور سمجھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آشیانہ نہیں بناتا, یہ میں نے سوال پوچھا تو ان سے پہلا سوال یہ تھا کہ آشیانہ نہیں بناتا. وہ تقریباً انہوں نے نا 38 منٹ کا جواب دیا تھا وہ, کہ آشیانہ نہیں بناتا کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو اتنا نہیں بور کروں گا, میں آپ کو اس کو نا 38 سیکنڈ کے اندر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. میں اس کو انہوں نے یوں بات بتائی تھی یہ والی, کہ اس کا مطلب یہ ہے, اقبال کا مطلب یہ ہے اس سے کہ میرے زندگی کا مقصد کہ میں اپنا گھر بنا لوں کسی طرح سے, اور میرا گھر ہو, میری اپنی چار دیواری ہو, میری گاڑی ہو, میرے لائف کی چیزیں ہوں, میرے سیلف کوئی اس کے ٹارگیٹس نہیں ہوتے, اس طرح کے کوئی اس طرح کے ٹارگیٹس نہیں ہوتے. یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جہاں پہ ہماری رہائش ہے, الحمدللہ کا بہت احسان ہے کہ ون آف دا بیسٹ پلیسز ہے جہاں پہ ہماری رہائش ہے. ٹھیک ہے, بہت خوش ہیں ہم لوگ وہاں پہ.
لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ جہاں پہ پراپرٹی اب جا کے حالات کی وجہ سے اتنی مہنگی ہو گئی ہے جہاں پہ پراپرٹی، اور جتنے لوگوں نے اس وقت گھر بنائے تھے وہ ان میں سے میجورٹی سے بھی بہت زیادہ 70% سے بھی زیادہ شاید گھر جو ہوں گے نا ماں باپ نے بنائے، ہمارے بچوں کے لیے گھر ہوں گے، یہ ہوں گے، وہ بچے اس گھر میں رہتے نہیں ہیں، وہ کہیں اور رہتے ہیں، کوئی باہر کے ملک رہتا ہے، یہ وہ آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں، کوئی بیچنا چاہ رہا ہے اسے، کوئی نہیں بیچنا چاہ رہا، وہ الٹا کیا بن گیا ہے، ایک فساد بنا ہوا ہے گھر میں. ایک ایوریج بندے کو جس سے بھی آپ کا انکاؤنٹر ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے پاس اپنا گھر ہے، ہم کرائے پہ اب نہیں رہتے، پہلے رہا کرتے تھے، بہت اللہ کا شکر ہے. لیکن جسٹ امیجن کریں کہ اگر ہم نا ایک بندے کے اوپر فوکس کریں کہ وہ اس کے خواہشات، اس کی ڈریمز، اس کی امیجنیشنز، اس کے پلانز، اس کی بجٹنگ، اس کی سیونگ، اس کی اسپینڈنگ، اس کا ٹائم اسپینڈ کرنا، گھر بنانا جو بنا پائیں، کتنے زندگی کا حصہ اور کتنے وسائل، کتنی صلاحیتیں اور کتنا پیسہ وہ کس میں ختم کر رہے ہوتے ہیں، گھر بن جائے ہمارا کسی طرح سے بھی غلط تو نہیں ہے، لیکن ابھی صرف ایک ایمبیشیس بندے کی بات کریں. اب آپ اس ایک بندے کو نا 10 بندوں پہ تقسیم کریں کہ 10 لوگ مل کے جو کام کر سکتے تھے، وہی صلاحیت، وہی وقت، وہی انرجی، وہی پیسہ کہاں پہ کھپا رہے ہوں گے، وہ اپنا گھر بنا لیں ہم لوگ. اب اسی کو ملٹیپلائی کریں پوری قوم کے اوپر، ہماری پوری قوم کس طرح مرے جا رہی ہوتی ہے کہ ڈی ایچ اے نے اناؤنس کر دیا ایک ہاؤسنگ سوسائٹی. ہم کتنے فراڈ میں پھنستے ہیں فائلوں میں، چکروں میں پڑھ کے، کتنا ہم دھوکے میں آتے ہیں، رائٹ. وہ کبھی آشیانہ نہیں بناتا، یہ اس کا پارٹ آف پلان ہی نہیں ہوتا، یہ اس کا پارٹ آف پلان ہی نہیں ہے کہ اس نے اپنے لیے اس طرح کی اور اپنے افزائش نسل کے لیے وہ کرنا ہے. اس کو اتنا بھروسہ ہے اپنے اوپر، اپنی صلاحیت کے اوپر، کہ وہ اس کو ایک گھر کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت خوبصورت باتیں ہیں. یوٹیوب کے اوپر میں نے ایک کلپ دیکھا تھا، ان کا ایک انٹرویو ملا تھا، تو ان سے سوال پوچھا گیا تھا کہ اقبال اور شاہین کی بات ہو رہی تھی، تو اقبال کیسا مسلمانوں کو چاہتے تھے. اقبال نے تو شاہین کا ذکر ہو گیا، ٹھیک ہے، وہی باتیں جو ہم تو خود ہی اور شاہین کا ذکر ہو گیا. اقبال کو اگر ہم سب سے کم الفاظ میں بتانا چاہیں تو دو ٹاپکس اقبال کے، اور بیسیکلی انٹر ریلیٹڈ ہے. جو شاہین ہے وہ ریفلیکشن ہے خود ہی کی، ٹھیک ہے، وہ اس پرسنالٹی کی. اب ایک بڑا اچھا ڈائریکٹ سوال پوچھا پوچھنے والے نے، اللہ بھلا کرے اس کا، مجھے نام بھی نہیں پتا وہ کون ہے بندہ، لیکن اللہ بھلا کرے، انہوں نے سوال یہ پوچھا کہ مثلاً شاہین کا ذکر ہو گیا، سب کو جو کہ کہتے ہیں مثلاً سے کہ آپ کو کیا بات سمجھ لگ رہی ہے، کوئی بندہ تو بتائے نا کیسا بندہ، ٹھیک ہے. تو سارے جو ہے نا مسئلہ حل کر دیا، انہوں نے کہہ دیا جیسے جنا تھے. اب یہاں سے موضوع کہاں شفٹ ہوتا ہے، جنا کی طرف شفٹ ہوتا ہے. اگر آپ کے سامنے ایک رول ماڈل ہے، جس طرح قرآن کیسا مسلمان چاہتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایک پرفیکٹ ایگزامپل تھے، ٹھیک ہے. تو اقبال کا سوچ اور فلسفے کے اندر، ٹھیک ہے، پرفیکشن تو کبھی نہیں ہو سکتی کسی انسان میں، لیکن ایک لیونگ ایگزامپل جنا. اچھا، یہاں پہ فوکس کرتے ہیں، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں ہم لوگ نا، یہ کون سی پرسنالٹی تھے کہ اقبال نے آؤٹ آف آل دی ادر پیپل ان دا ورلڈ، دنیا کے اندر اتنے اسکالرز اور ایگزسٹ کرتے تھے، علماء بھی تھے، سائنٹسٹ بھی تھے، اور بھی پولیٹیکل لیڈرز تھے. آؤٹ آف آل دوز پیپل ہی ہیز نیروڈ ڈاؤن ٹو ون پرسن. دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نالج ہوتا ہے کتابوں کے ذریعے، ٹھیک ہے، بہت بڑی بات ہوگی ہم کسی ایسے بندے سے مل کے آ جائیں. آپ امیجن کر کے دیکھیں، اقبال کو فوت ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں، 85 ایئرس. آپ کو اب ایک بندہ ملے جو ایکچولی اقبال سے ملا ہوا تھا، ٹھیک ہے، چاہے ایک ملاقات ہی کیوں نہ ہو، آپ کے لیے وہ کتنا بڑا ٹریجر ہوگا. اور یہاں سے میں نے نا سیکھا تھا کہ محدثین کے لیے وہ کتنا بڑا ٹریجر تھا کہ یار مجھے ڈائریکٹ ایک بندہ مل گیا ہے، مجھے یہ ڈائریکٹ بندہ مل گیا. اب امام احمد کتنے بعد میں آئے تھے، امام احمد جو تھے، احمد بن حنبل، ان کا اندازاً 150 سال بعد آئے تھے وہ، اندازاً ان کی پوری لائف کو اب ڈیتھ، اور وہ اندازاً 150 سال بعد آئے تھے، ٹھیک ہے. سب سے بڑی کمپائلیشن ان کے پاس ہے، آپ کو پتہ ہے، حدیث کی. تو ان کی ایک بک مجھے ملی تھی، دارالاسلام نے پبلش کی تھی، پتہ نہیں ثلاثیات یا اس طرح کے کوئی ٹائٹل تھا اس کا. وہ احادیث امام احمد بن حنبل کی، جس میں ان میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں صرف 3 راوی آتے ہیں، ورنہ اس سے زیادہ آتے ہیں ہمیشہ. ظاہر بات ہے، 150 سال کا فصل ہے بھائی، 150 سال ہے، میکسیمم 3 راوی آتے ہیں، 3 سے زیادہ راوی نہیں آ رہے.
اور چین ٹوٹ نہیں رہی کہیں پہ, مرسل نہیں ہے کہیں سے, ٹھیک ہے. تو وہ کتاب میں لے کے کب کی رکھی ہوئی تھی, مجھے وہ کتاب کی اہمیت تب پتہ لگی جب میں ان سے ملا تھا. جب میں ان سے ملا تھا مجھے کتاب کی اہمیت تب پتہ لگی والی کہ یار یہ کتنا ایک فیلنگ ہوتی ہے یہ کہ میں ایک ڈائریکٹ ایسے بندے سے مل کے آیا ہوں جو کہ صرف اقبال سے ملا نہیں تھا بلکہ فرزند اقبال ہے. 14 سال کی عمر میں تھے جب اقبال فوت ہوئے تھے, وہ بندہ جن کے گھر میں قائد اعظم آئے ہوئے ہیں, تو ایک فیلنگ ہی اور ہوئی تھی, بھائی کیا بات ہے. اچھا, اب کیونکہ اصل موضوع جو تھا وہ تھا استقامت اقبال کے فلسفے کی روشنی میں, تو اشعار تو آپ کو اور بھی بہت سارے مل جائیں گے, میں نے تو ویسے بھی ہر شعر کی ٹانگ ہی توڑی ہے میرے خیال میں, لیکن اگر ہم اس پرسنالٹی کو دیکھ لیں جس کو کہا گیا کہ اقبال ان کو امیجن کرتے تھے, ٹھیک ہے, پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا, تو ظاہر بات ہے کہ محمد علی جناح بھی پرفیکٹ نہیں تھے, مایوس تو وہ اتنے ہو گئے تھے. استقامت کب ہوتی ہے, کوئی چیز پہلے کر چکے ہوں تو استقامت ہوتی ہے نا, صحیح ہے. آپ پہلے کسی لیول پہ نہیں کھڑے ہوئے, آپ کوئی حیثیت ہی نہیں, اس میں کیا استقامت ہوگی. استقامت کب آئے گی, آپ نے ایک پڑھ لی, بڑھ گئے آگے. اور قرآن کے اندر بھی ثم استقاموا کس لیول کب آتا ہے, قالوا ربنا اللہ, جب کہہ دیا آپ نے, اب اس کے بعد قائم رہے اس کے اوپر نا, استقامت دکھائی آپ نے, یعنی کہ پہلے لیول پہ چڑھنا پڑتا ہے پھر اس کو آپ نے مینٹین رکھنا ہے, صحیح ہے, وہ لیول ہے. اچھا, یہاں پہ کیا حال تھا کہ محمد علی جناح تو ہمت ہار کے جا چکے تھے, وہ تو خطہ چھوڑ کے جا چکے تھے, راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز وہاں پہ ہو رہی تھیں, اتنے مایوس ہوئے تھے, کہتے ہیں کہ نہ یہاں پہ کوئی لوگوں کو بات سمجھ آ رہی ہے, نہ کوئی لیڈرشپ ہے یہاں پہ, نہ کوئی پارٹی ہے, اور بالکل ہی ایک دوسرے کی بس ٹرولنگ ہو رہی ہوتی ہے اور مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے, اور یہ اور وہ اس طرح کر کے وہ تو ہمت ہار کے جا چکے تھے. اقبال جب راؤنڈ ٹیبل پہ گئے انگلینڈ, اور اس دور میں انگلینڈ جانا بہت بڑا موضوع ہوتا تھا, کوئی عام بات تو نہیں ہے انگلینڈ جانا, جب راؤنڈ ٹیبل پہ گئے ہیں, اب فلسفہ ان کا, ٹھیک ہے, شاعری ان کی, اور یہ جا کے جناح کو کنونس کر رہے ہیں کہ آپ کی ضرورت ہے ہمیں, اور وہ کہہ رہے ہیں بھائی میں کس قوم کی لیڈرشپ کی کروں, میرے سے بہت بہتر, بہت میں بات کو ختم کر رہا ہوں بات کو, ورنہ ان کے کوٹ کیے جا سکتے ہیں, ان کے ایگزیکٹ جملے کیا تھے نا. لیکن بہرحال انہوں نے بات یہ کہہ دی کہ بھائی آپ ہیں تو ہے, ورنہ کوئی بھی نظر نہیں آتا, یو آر دا اونلی پرسن. یہ تو اقبال کے خط جو ہے نا, ان کے اپنے لکھے ہوئے خط, اس کے اندر یہ بات لکھی ہے, یو آر دا اونلی پرسن جن کی طرف انڈو پاک کے, یعنی کہ اس خطے کے, سوری انڈو پاک تو ورڈ ہی نہیں تھا, سب کانٹیننٹ کے لوگ جو ہیں وہ کوئی امید رکھ سکتے ہیں, یو آر دا اونلی پرسن. اس طرح کر کے ان کو مخاطب کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو ایک واقعہ میں نے آپ لوگوں کے آگے سنایا ہوا ہے, لیکن میں اس کو دوبارہ سناتا ہوں, تو ظاہر بات ہے 8 سال اس کو بھی ہو گئے ہیں. تو وہ واقعہ یہ تھا کہ قائد اعظم جو ہے نا کا ٹائٹل ان کو نہیں ملا, محمد علی جناح ابھی ادھر واپس آ گئے ہیں, پارٹی کی تشکیل نو ہو رہی ہے, پارٹی کے کوئی حال ہی نہیں ہے, مسلم لیگ کوئی سٹینڈنگ ہی نہیں ہے, کانگریس اتنے پائے کی پارٹی کھڑی ہوئی ہے. تو اقبال نے جاوید اقبال نے نا اپنا لائف کا ایک سٹوری یہ لکھی ہوئی ہے کہ میرے, کیونکہ والد کے گھر پاس اکثر لوگ ملنے آتے رہتے, تو میں آٹوگراف لیتا رہتا تھا ان سے. کوئکلی میں بتاتا ہوں آپ کو, ڈیٹیل اس کے اندر ہے. تو میرے والد نے مجھے ایک دن کہا, انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی, لیکن اس دن مجھے کہا کہ جاوید ادھر ہی رہنا اور آٹوگراف پاس رکھنا. تو یہ وہ چیز تھی جو کہتے ہیں میرے والد نے کبھی آج تک مجھ سے نہیں پوچھا, اور اس دور کے والد اور وہ بیٹے والی تو بات آپ کو پتہ ہے اور ہوتی تھی, کہتے ہیں آج تک یہ سوال نہیں ہوا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کون آ رہا ہے, تو انہوں نے کہہ دیا کہ مسلمانوں کے لیڈر آ رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا کہ پتہ نہیں کون کس بندے کی بات کر رہے ہیں میرے ابو, یعنی کہ اب تو ہمارے لیے آسان ہے نا, ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کو یہ بیک گراؤنڈ نہ بھی بتاتا تو آپ لوگ ایک دم سے جج کر لیتے کہ شاید قائد اعظم کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. کہتے ہیں مسلمانوں کے لیڈر آ رہے ہیں, مجھے پتہ نہیں کیا. بہرحال جب وہ آتے ہیں اور پیش ہونے کے آتے ہیں, ملتے ہیں اور آٹوگراف لیتے ہیں, تو بات کو میں ساری کٹ کرتے ہوئے نا, تو آٹوگراف دینے کے بعد محمد علی جناح ان سے پوچھتے ہیں ڈو یو رائٹ پوئٹری, تو آگے سے کہتے ہیں نو. تو کہتے ہیں میں گھبرا گیا, میں نے ایک دم سے کہہ دیا نو. تو آگے سے وہ طنزاً کہتے ہیں واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو وین یو گرو اپ, یعنی کہ اقبال کا بیٹا شاعری نہیں کرے گا تو بڑا ہو کے کیا کرے گا. تو میں چپ رہا, تو میرے والد کی طرف ہنس کے کہتے ہیں ہی ڈزنٹ آنسر. آپ کو پتہ ہے اردو ان سے نہ ہونے کے برابر بولی جاتی تھی, ہی ڈزنٹ آنسر, تو جواب ہی نہیں دے رہا میری بات کا. کہتے ہیں والد نے اتنے فرم طریقے سے کہا ہی وونٹ آنسر unless you tell him what he is to do.
آپ بتائیں گے تو وہ یہ کرے گا. یعنی کہتے ہیں وہاں سے مجھے پتہ لگا کہ ناٹ جسٹ اے لیڈر, دا لیڈر, کہ میرے والد کے نزدیک محمد علی جناح جو تھے وہ کیا تھے, یہی لیڈر ہے. آپ لیڈر ہیں, آپ بتائیں گے ایسے کیا کرے گا, یہ تو فالوور ہے آپ کا. کہتے ہیں یہ مجھے جو ہے نا حیثیت نظر آئی وہاں پر ان کی. باقی آف کورس ان کی تاریخ کے اندر, زندگی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ 38 میں فوت ہو گئے, لیکن ان کے خطوط موجود ہیں نا جو پبلش ہوئے تھے 1942 میں, جس کتاب کا پریمبل جناح نے خود لکھا تھا. تو اس میں اتنی التجا ہے کہ پلیز آپ مطالبہ رکھیں پاکستان کا نا. اب کیا وقت آ نہیں گیا, کیا یہ نہیں ہو گیا, اب مطالبہ رکھیں. اور جناح مسلسل یہ کہتے تھے کہ آئی ول, وقت آنے پر. ٹھیک ہے. تو اسی لیکچر کے اندر, جناح والے لیکچر میں نے ایک فارسی کا شعر بھی بتایا تھا شروع میں, وہ بعد میں آپ لوگ کبھی سن لینا, وہ مجھے بہت انسپریشنل لگتا ہے. وہ فارسی کا شعر ہے, مجھے بہت انسپریشنل لگتا ہے وہ, ان دونوں کا ریلیشن شپ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. تو اینی وے 1940 کے اندر ہم نے اپنا مطالبہ رکھ لیا, اور جناح نے مطالبے کے فوراً بعد گئے اقبال کی قبر کے اوپر, اور وہاں جا کے انہوں نے کہہ دیا کہ آپ جس چیز کی طرف مجھے مسلسل ریکویسٹ کرتے تھے نا, آج ہم نے اس کا مطالبہ رکھ دیا پاکستان کا. ٹھیک ہے. ایک ہمارا پروجیکٹ ہے جس میں جہانزیب جو ہے نا یہ, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, فلیش بیک زندگی. تو ہم نے ڈاکٹر پروفیسر انیس احمد, آپ لوگ جانتے ہوں گے شاید, ہم نے ان کا انٹرویو کیا تھا ابھی چند دن پہلے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے, دا ویژن آف پاکستان. اتنے بڑے فین ہیں وہ قائد اعظم کے, اتنے بڑے وہ فین ہیں, اور اتنی باتیں وہ کوٹ کر رہے تھے ان سے متعلق. اور مطلب کہ فین ہونا اور بات ہوتی ہے, اور ایک مطلب کہ 70-80 صفحے کی کتاب لکھ دینا ایک الگ بات ہوتی ہے, ٹو پروو یور پوائنٹ اس عمر میں جا کے. کہ مطلب کہ بندہ اپنی زندگی کے آخر میں کون سی کتاب لکھنا چاہے گا بتائیں. میں اپنی زندگی کے آخر میں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کے راہ پہ آگے بڑھنے کا موقع دیتا رہے, لیکن جسٹ امیجن ایک بندہ جو اب 79 ایئرس کا ہے, ٹھیک ہے, اسلامک یونیورسٹی کی پائے تکمیل وہ فاؤنڈرز میں سے ہیں, اسلامک یونیورسٹی کے, اسلامک یونیورسٹی آف ملیشیا کے فاؤنڈرز میں سے ہیں وہ, رفا یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی ہیں اور فاؤنڈنگ ڈائریکٹرز بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور اپنی زندگی کے آخری کتابوں میں سے, اللہ تعالیٰ ان کو اور زندگی اور صحت عطا کرے, لیکن بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ آخری پروجیکٹس میں سے کس پروجیکٹ کو انڈر ٹیک کر رہے ہیں, قائد اعظم کے اوپر کتاب لکھ رہے ہیں وہ. اور مولوی طبقے نے یا ریلیجس طبقے نے کیا لفٹ کرانی ہے اس کتاب کو, اس کا وینیو کیا ہوگا نا, اس کا وینیو نہیں ہوگا, اس نے کتاب میں بکنا ہی نہیں ہے, شاید نہ ہونے کے برابر بکنا ہے کتاب نے. تو ویژن آف پاکستان, اور اس میں قائد اعظم کی باتیں مسلسل تعریفیں ہو رہی ہیں. تو بہت اچھا انٹرویو تھا, اور آف دا ریکارڈ بھی بہت باتیں ہوئی تھیں, وہ بھی میں باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. لیکن ہم یہاں سے ابھی ہم آگے چلتے ہیں, آگے پروسیڈ کرتے ہیں ہم لوگ. پرسسٹنس ان کی, استقامت ان کی اتنی زیادہ, ٹھیک ہے, شاہین والے کردار. اب کیا کردار تھے ان کے, اب ریپیٹ کریں آپ لوگ. پہلا کیا تھا, بلند پرواز. ٹھیک ہے, کسی ہلکی چیز پہ کمپرومائز نہیں کر رہے, مطالبہ کیا رکھ دیا ہے, پاکستان. اور اوریجنل مطالبے میں سٹیٹس تھے, وہ ملٹیپل سٹیٹس تھے. ٹھیک ہے, جو کہ ایکچولی ہوا بھی, کہ ایک بنگلہ دیش ملا جو بعد میں بنگلہ دیش بن گیا, ورنہ ایسٹ اور ویسٹ بھی تھا والا. تو ملٹیپل سٹیٹس کا مطالبہ, اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا. ٹھیک ہے. پھر تیز نگاہ. ہی نیو, اقبال کہہ رہے تھے کہ مطالبہ رکھیں, وہ کہہ رہے تھے کہ وقت نہیں ہے. تیز نگاہ, جانتے تھے کہ کب میں نے مطالبہ رکھنا ہے, کس وقت کب حالات ہوں گے, دیٹ از دا رائٹ ٹائم. کس سے آگے میں نے کیا بات کرنی ہے, دیٹ از دا رائٹ ٹائم. آگے پڑھیں. آپ بتائیں ان کے قریب کا کوئی لیڈر تھا, آپ ان کی تاریخ پڑھیں نا, آپ کو لگے گا کہ آلموسٹ ڈکٹیٹر کہ وہ مشاورت نہیں کر رہے ہوتے تھے. ہی نیو کہ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہی نیو. فال بیک والا کوئی یہ آپشن نہیں تھا ان کے لیے, کہ اچھا چلیں یہ پلان بی تو پلان اے, تو یہ اچھا یہ نہ ہوا پھر کیا کریں, آپ کی کیا رائے ہے. ہی نیو کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. آگے اس قدر خودی, اور ان کے وہ چیز تھی کہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ کس قدر خوددار تھے. تو کوئی بھیک نہیں مانگنی کسی سے, کوئی ریکویسٹ نہیں کرنی کہ پلیز یہ مطالبہ کر دیں. آپ کو پتہ ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ان کو یہ دھمکی دی تھی کہ آپ کے آفس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا, آپ کے پاس سیلریز تک دینے کے پیسے نہیں ہوں گے. اور انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ پلیز ایسا نہ کرنا, پلیز ہمیں یہ کر دیں, پلیز یہ کر دیں. کسی کا جھوٹ
کھایا ہوا مال نہیں انہوں نے مانگا، مطلب کہ یہ نہیں کہا کہ نہیں ایسا نہ کریں، وہ دھمکی تھی اور بچکانہ حرکت بھی نہیں کی کہ دھمکی کے اوپر دھمکی دے دیو، ٹھیک ہے، دھمکی کے اوپر دھمکی دے دیو، اس کو انہوں نے ایبزارب کر لیا اس کے اندر، لیکن بھیک نہیں مانگی، ریکویسٹ کی تھی تو باقی مسلمانوں سے ضرور بات کی تھی کہ یہ سچویشن ہے، یہ کرنا ہے ہم نے، لیکن کسی اور کا غیر کا جو مال تھا وہ نہیں کھانے کی کوشش کی. اور آخری کیا ہے، آشیانہ نہیں بنایا. اور آپ ان کی پرسنل لائف کے اندر دیکھ لیں آپ کہ انہوں نے اپنا وہ والا، ابھی تک ہمارے پرویز ہود بوائے جو ہیں انہوں نے بھی بک لکھی ہے، اور بھی تو لوگوں نے بک لکھی ہے کہ قائد اعظم کی تو پراپرٹیز تھی انڈیا کے اندر، تو وہ تو ان کی پراپرٹی تھی، جس سے لہٰذا ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہ تو پاکستان کے امیدوار ہی نہیں تھے کہ پاکستان بن جائے گا، انہوں نے اس کو بیچا ہی نہیں. ان کو آپ کو کیوں نہیں سمجھ لگتی کہ ان کو کیئر ہی نہیں تھی ان چیزوں کی، کہ میں نے کہیں جانا ہے تو میں اپنی چیزیں بیچوں، اس کو یہاں پہ پراپرٹی بیچوں، وہاں پہ میں خریدوں. انہوں نے اپنی زندگی میں ایک لمحہ بھی اپنی ذات کی ان چیزوں پہ ضائع نہیں کیا. ان کی اتنی زیادہ بروکن فیملی تھی کہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کی بیٹی نے کون سی راہ پک کی تھی، صحیح ہے، لیکن وہ کتنے ثابت قدم تھے اس کے اوپر. اور ثابت قدمی یہ دیکھیں آپ، جو ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسموکر تو وہ تھے، تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے، کس چیز سے ڈرایا جا رہا ہوتا ہے کہ اسموکنگ نہیں کرنی چاہیے. ظاہر بات ہے زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کیا ہوتا ہے ان کو لنگس خراب ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے، اور وہی ہوا ان کے ساتھ. ان کو ٹیوبرکلوسس ہو گیا، ٹی بی ہو گیا. اس زمانے میں ٹی بی ہوا جب ٹی بی لا علاج سمجھا جاتا تھا. کنزمپشن ایسی کہ وہ سکڑتے جائیں گے اور ختم ہو جاتے ہیں وہ، اور بہت پہلے سے ان کو یہ ہو گیا تھا، یہ بیماری بہت پہلے لگ گئی تھی. انہوں نے اس ڈاکٹر سے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ میرا راز آپ کے پاس آئے گا. ہی واز ناٹ اے مسلم، اور ڈاکٹر جو تھا وہ مسلم نہیں تھا، لیکن قائد اعظم نے ان سے یہ وعدہ لیا. ہی واز اے پروفیشنل، اور انہوں نے اپنے پروفیشن کا لحاظ کیا. تو وہ ایک پروفیشنل ڈاکٹر ضرور تھا، اس نے محمد علی جناح کے راز رکھا. حالانکہ پارٹیشن کا نا دا بگیسٹ سیکرٹ آف پارٹیشن اس کو کہا گیا ہے، سب سے بڑا راز تھا، کیونکہ محمد علی جناح کو پتا تھا کہ میرے بعد کوئی ایسا شاہین نہیں ہے ایگزسٹ کر رہا ابھی. اگر یہ راز کسی طرح سے ہندوؤں تک یا انگریزوں تک چلا گیا نا تو یہ ملک نہیں بننے والا. ان کو اپنے اوپر اتنا زیادہ تھا کہ بنا سکتا ہوں تو صرف میں بنا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اتنی بلند ان کی خودی تھی کہ کر سکتا ہوں تو میں کر سکتا ہوں اسے. اور اس کے کیا کس حد تک چلے گئے وہ اس راز کو چھپانے کی حد تک کہ انہوں نے اپنی بہن تک کو نہیں بتایا، فاطمہ جناح تک کو نہیں بتایا. پھر بھی خوف تھا کہ کہیں سے غلطی سے بھی ہندوؤں اور انگریزوں کے سامنے یہ بات لیک نہ ہو جائے یا ان کو شک ہی نہ پڑ جائے کہیں سے. تو جان بوجھ کے ان کے سامنے دبا کے سگریٹ پیتے تھے، تاکہ حالانکہ ٹیوبرکلوسس ہے اور آپ سگریٹ پی رہے ہیں، بھائی آپ خودکشی کر رہے ہیں. اور بعد میں یہ کینسر بن گیا تھا ان کا. میں نے اس لیکچر کے اینڈ میں بتایا تھا، جو ان کے ڈاکٹر تھے کرنل بخش، ان کی کتاب سے پڑھ کے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، تاکہ کوئی، حالانکہ ریفرنسز میں سارے ود ریفرنسز کوٹ کر رہا ہوتا ہوں، میرا کوئی بھی آپ ویڈیو پک کر لیں، ہر چیز کا ریفرنس ہوتا ہے. وہ صرف تاکہ آگے بیٹھے ہوئے جو اسٹوڈنٹس آڈینس ہے نا ان کو ڈبل یقین آ جائے کہ میں ایک کتاب سے پڑھ کے جملہ بتا رہا ہوں کہ وین ہی ڈائڈ، آپ کو پتہ ہے ان کی قد اچھا خاصا تھا، اتنا زیادہ ختم ہو گئے تھے وہ اندر سے کہ ہی واز اونلی 38 kgs. 38 kgs بچوں کا وزن ہوتا ہے، یہ بچوں کا وزن ہوتا ہے، یہ 10 11 12 سال کے بچے ہوتے ہیں. اتنا ختم ہو گئے تھے وہ اندر سے، لیکن کسی ایک کو انہوں نے بھنک نہیں ہونے دی. اور ان کی بہن بھی کیا کمال بہن ہے، انہوں نے 1954 میں جا کے پھر اپنی بک لکھنا چاہی تھی مائی بردر، اپنے بھائی کے اوپر بک لکھنا چاہی تھی مائی بردر. انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ ایک وقت آیا تھا ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ میرے بھائی کو ٹی بی بھی ہے لاسٹ سٹیج میں اور کینسر بھی ہے، ٹھیک ہے، میں بیمار ہوتا ہوں، آپ بیمار ہوں، یا آپ کا کوئی لاس ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، تو آپ کا دل چاہتا ہے نا آپ کسی کے آگے تو جا کے اپنی تکلیف کا جملہ بول دینا، کچھ تو بات بولیں. آج میں بہت تھک گیا ہوں، آج بہت مشکل دن تھا، حالات بہت مشکل جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیسے ہوگا. جملہ بولیں گے نہیں کہ بولتے ہیں ہم لوگ یہ والے نا، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، سیلری میں گزارا نہیں ہو رہا، جو بھی آپ کی پرسنل لیول کی پریشانیاں ہوں گی، جو بھی پریشانی ہوگی، کوئی آپ کو چیز مشکل لگ رہی ہوگی. اچھا فار ایگزامپل آپ نے ایک بہت مشکل چیز آپ نے اچیو کر لی، آپ کو دل چاہے گا نا آگے جا کے میں بیان کروں کسی کے آگے،
میں کسی کے آگے بیان کروں جا کے؟ رائٹ، کچھ تو ہو نا، کہیں سے تو تسلی ملے. لیکن وہ اتنی زبردست وہ جو کوالٹی تھی نا کہ خلوت پسندی ان کی اس انتہا کی تھی کہ اپنی کلوزسٹ پارٹنر جو ان کی بہن تھی ان تک کا نہیں ذکر کیا. اور وہ بھی کیا زبردست کریکٹر کی تھی کہ جب ان کو پتہ لگ گیا نا، اس کا ہنٹ ہو گیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے مجھے اپنا سمجھا ہی نہیں، آپ نے مجھے بتایا نہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی اس کو راز کو اپنے بھائی کے آگے ذکر نہیں کیا کہ ان کو ذرا سی بھی کمزوری نہ محسوس ہو اس بارے میں. ایک لمحہ بھی نہ ان کو نہ ملے کہ جس کے اوپر نہ وہ فیل کریں کہ وہ اتنے ثابت قدم ہیں تو میں ان کو ثابت قدم رہنے دوں. ون مومنٹ کے لیے بھی ان کو ایک فیلنگ نہ آئے یہ والی کوئی بھی کہ ہاں میری بات کسی اور کو پتہ لگ گئی اور میں کتنے برے حال میں ہوں. حالانکہ مائی بردر جو بک میں بتا رہا ہوں انہوں نے لکھی تھی، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اتنے بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کر کے آتے تھے اور لوگوں کو نہیں پتا کہ گھر آ کے ان کے لیے سانس لینا کتنا مشکل ہو گیا تھا. کتنی دیر جو ہے نا وہ بیڈ پہ لیٹے رہتے تھے، صرف سانس لینے، ان کا سانس لینا دشوار تھا ان کے لیے. لیکن وہ ہمیں یہ بنا کے دے گئے. اور ان کا ایک ہی جملہ ہے، جو ایک ہی خطاب ہے، جو بڑا خطاب ہے جو انہوں نے اردو میں بولا تھا. اس کے الفاظ میں بہت خوبصورت ہے وہ، اس پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں. میں مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. یہ ان کے الفاظ جو اردو میں انہوں نے بولے تھے. یہ آپ کو آڈیو مل جائے گی یوٹیوب کے اوپر. میں نے بھی اس لیکچر کے اندر یہ بات ایڈ کی تھی، مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. یہ ہمارے لیے ایک انسپریشن ہے، ہمارے لیے ایک لیونگ ایگزامپل ہے استقامت کی، ڈٹرمنیشن کی، کمٹمنٹ کی، عزم کی، اپنا آبجیکٹو حاصل کرنے کی. نو میٹر واٹ دا کانسیکوینسز، نو میٹر واٹ دا کانسیکوینسز. اور آپ اتنے حیران ہوں گے کہ کانگریس اور ماؤنٹ بیٹن انگریز وہ لوگ کتنے پر امید تھے کہ پاکستان نے فلیٹ ہو جانا ہے. یہ چند دنوں کی بات ہے. ان کی اتنی بڑی بڑی باتیں، ان کی اتنی بڑی بڑی باتیں، وہ معمولی لوگ نہیں تھے، وہ بھی بہت پائے کے لوگ تھے، بڑی پائے کی بات کی تھی. باتیں میں آپ کو بہت بتا سکتا ہوں، لیکن اس کے اوپر ہم لوگ اس بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میرا ایک رول ہے زندگی کے اندر، آپ کا بھی ایک رول ہے زندگی کے اندر. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقدیر اپنے پاس راز رکھا ہے، مجھے نہیں بتایا، آپ کو نہیں بتائی تقدیر آپ کی کیا لکھی ہے. اور میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا شروع میں بھی، ہمیں پتہ بھی نہیں لگے گا تقدیر کیا ہے ہماری. صحیح ہے. تو لہٰذا کہیں پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ یو آر اے فیلئر، کہیں پہ نہیں لکھا ہوا کہ اگلا جو لیڈر ہوگا وہ آپ لوگوں میں سے کوئی ہوگا، اور کہیں پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ لوگ جس کوشش میں لگے ہوئے ہیں تو آپ کے ہی جو انڈر رہ کے جو اسٹوڈنٹس اور جو باقی لوگ ہوں گے وہاں سے کوئی بہت بڑی خیر نہیں پھوٹنے والی. کہیں پر نہیں لکھی ہوئی یہ بات. یہ تو لہٰذا دبا کے محنت کریں، دبا کے عزم دکھائیں آپ، اور کسی موقع کے اوپر، کسی لمحے کے اوپر جو ہے نا اپنے اندر کوئی کمزوری نہ آنے دیں آپ لوگ. یہ رول ماڈلز ہیں ہمارے لیے. ٹھیک ہے، لیونگ ایگزامپلز ہیں. ہم کسی تھیوری اور فکشن کی بات نہیں کر رہے. اللہ کرے کہ ہمارے اندر یہ کوالٹیز آئیں، ہم بھی اسی طرح کے شاہین بنیں، خود ہی ہمارے اندر، میرے اندر پیدا ہو. ٹھیک ہے. اور یہ تو ان کے، آپ ایون بچوں کی نظم دیکھ لیں، سب سے بچپن والی نظم کون سی یاد ہے آپ کو اقبال کی؟ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، میری تمنا ہے زندگی شمع کی صورت ہو جا خدایا میری، میری زندگی اللہ شمع جیسی ہو، میں لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث بن سکوں. کوئی اور اگلا بتائیں آگے. دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے. یعنی کہ آپ خود ہی کا معیار دیکھیں. یہ نہیں کہا مسلمانوں سے ہو جائے، امت سے ہو جائے، ہمارے میرے دم سے دنیا کا اندھیرا دور ہو، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. آپ پورے کو پڑھ لیں. ٹھیک ہے، پورے کو آپ پڑھیں. ایون بچپن کے لیول سے وہ کہاں پہ خود ہی کو لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک سپر مین بناتے ہیں وہ، ایک سپر مین بناتے ہیں وہ. اللہ ان کے لیے جزائے خیر دے ان کو، ان کے لیے یہ سارے لمحات جو ہیں وہ صدقہ جاریہ ہوں. دونوں شخصیات ہماری ہیرو پرسنالٹیز ہیں. ہمیں ان سے انسپائر ہوں، جو ان کی اچھی کوالٹیز تھیں وہ ہمیں اپنانے کی اور نیکسٹ لیڈرشپ کا رول ادا کرنے کی، اور جو ٹیچرز کا رول ہے وہ ادا کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.